السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں مقدم ماشاء اللہ سے بخیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب مدظ اللہ العالی بہت قابل قدر شخصیت ہے اور ہمارے بزرگوں میں سے مشہور و معروف شخصیت ہے۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے مدرس ہیں، خانپور میں جو ادارہ ہے ان کا۔ ان سے ایک صاحب آج ایک انٹرویو لے رہے تھے اور ان کا مقصد مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کچھ رائے پیش کرنا تھا کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے لوگوں کو اسلام آباد میں بیٹھ کے بلاوا دیا ہے اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تقریباً 1 گھنٹے میں پورے ملک کو جام کر دیا ہے۔ یہی سوال ایک انٹرویو لینے والے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، تو وہ مولانا سے انٹرویو لے رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا آپ یعنی اس بارے میں کہیں گے۔ تو ان کے جو تقریباً 1-2 سوال میں ان کا جواب ایک ہی تھا مفتی صاحب کا، مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب۔ وہ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، دیوبندیوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے۔ دیوبندی مطمئن نہیں ہیں، علماء مطمئن نہیں ہو رہے ان سے، خصوصاً دیوبندیوں کا نام لے، یعنی دیوبندی آپ سے مطمئن نہیں ہو رہے۔ اور خصوصاً یہ جو انہوں نے جو کل کام کیے کہ یہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، اگر یہی کام مفتی حبیب الرحمان کے بقول انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہی کام یعنی مولانا 1 گھنٹے میں پورے ملک کو جام کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، تو یہ جو لال مسجد میں واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر کیوں ایسا نہیں کیا انہوں نے؟ صحابہ کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، اس بارے میں ان لوگوں کے خلاف مولانا کیوں ملک کو جام نہیں کرتے؟ اور اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں بھی مولانا خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تو جب ذاتی معاملہ ہوا تو اپنے ہی لوگ پکڑے گئے تو پورے ملک کو جام کر دیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے لیے بھی اس طرح کام کریں، اور یعنی تحفظ صحابہ اور تحفظ ختم نبوت پر بھی اس طرح کام کریں، تو پھر دیوبندی مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ ان کا سوال تھا، اور اس لیے وہ خود بھی مطمئن نہیں نظر آ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، مولانا نے کیوں ایسا کیا اور پہلے کیوں اس طرح نہیں کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا ایسا کیوں فرما رہے تھے؟ مولانا تنقید کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بات سے بات، شکوہ جواب شکوہ ایک ہی بات ہے۔ تو مولانا سے ایک سوال ہے، مولانا صاحب آپ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ کو اختلاف ہے، تو مولانا صاحب کو آپ اپنے سے زیادہ علم والے سمجھتے ہیں یا کم؟ زیادہ بصیرت والے سمجھتے ہیں یا کم بصیرت ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس زیادہ ان کے پاس کم ہے، وہ آپ سے بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اس چیز کا وضاحت کر دیں۔ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، یا آپ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں یا وہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ اگر مولانا زیادہ سمجھ رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ مولانا کے جو بھی مسائل ہیں، احکام ہیں، آپ ان کے اوپر عمل کریں، آپ ان کو لیڈر تسلیم کریں، کیونکہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یعنی وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، واقف ہیں آپ سے زیادہ۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ زیادہ واقف نہیں ہے، میں ہی زیادہ واقف ہوں، کیونکہ آپ اعتراض جو کرنے سے تو یہی لگتا ہے نا کہ آپ کو زیادہ معلوم ہے، یہ بات بھی مان لیتے ہیں مولانا کم علم ہے، ان کے ذہن میں جو کچھ آیا انہوں نے کیا، چاہے غلط، 2 منٹ کے مان بھی لیتے ہیں کہ مولانا جو کچھ بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں، تو اس کے بقول یعنی مفتی صاحب آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، آپ کا سوچ بھی ٹھیک ہے، آپ کا رویہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ کا جذبہ بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے، تو مولانا کو مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ خود یہی سب کچھ کر لیں۔ آپ کا حق آپ کے اوپر، کیونکہ حق آپ کے اوپر اشکار ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں سب کچھ، تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ آپ تماشائی بننا چاہتے ہیں، آپ یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب پھر تو آپ ان کے ساتھ ہی ملوث ہیں جو ختم نبوت کے خلاف ہیں جو لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے، مولانا کو تو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس جو کچھ علم ہے، جو کچھ ان کے پاس ذرائع ہے، وہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں، بقول آپ کے وہ غلط کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس آلہ ہے۔ میں غلطی کسی کے اوپر تب نکالوں گا میرے پاس علم زیادہ ہو، کسی چیز کے اوپر میں تنقید تب کروں گا مجھے علم زیادہ ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔
مانا جب آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں، یہ شرط ہے آپ کے لیے، آپ ان سے زیادہ جانیں پھر تنقید کریں۔ اگر آپ کو زیادہ علم ہے تو پھر آپ گناہ گار آپ کر کیوں نہیں رہے؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ایسے بڑے آدمی کے اوپر تنقید کر کیوں رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے شاید آپ کے دل و دماغ میں کوئی اور مقصد یا کوئی اور بات، کیونکہ میں وضاحت سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ میرے لیے بھی قابل احترام شخصیت ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مولانا بہت غلط کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیے تھا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو کچھ انہوں نے کیا بہت غلط کیا، آئندہ بھی غلط کریں گے، اب بھی غلط کریں، تو آپ ٹھیک کر لیں۔ مجھے ایک اچھا لیڈر چاہیے، بالفرض میں خود اس چیز کا طالب ہوں کہ مجھے ایک اچھا اس طریقے سے کوئی لیڈر مل جائے جو ہمیں لیڈ کرے اور ہم اس کو فالو کریں۔ مولانا پھر آپ کر لیں، ہم آپ کو لیڈ کریں، آپ ہمیں لیڈ کریں، بس ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ پھر آگے بڑھیں۔ آپ ایسے بھی نہیں کرتے، تو مولانا جو کچھ ان کے ذہن میں وہ تو کر رہے ہیں، آپ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھتے، تو پھر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سے ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے، میں کیا کہوں کھلے الفاظوں میں، شاید کچھ لے دے کے، اسے کمپرومائز کہتے ہیں دوسرے لوگ، میں تو ایسا باہر کیف نہیں سوچ سکتا، کچھ آپ نے کچھ کیا ہوا ہے، پھر یہ لینے دینے والی بات ہے، شاید بہت خطرہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کو اعتراض ہے مولانا کے اوپر، لال مسجد والوں کے اوپر، کہ انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ مولانا آپ بھی تو اس وقت زندہ تھے، آپ کا ادارہ، مولانا کا جو ادارہ ان سے بڑا ہے، آپ کے فالوور پاکستان میں زیادہ ہیں، جو درخواستی مہم ہے، یہ جو ادارہ ہے درخواستیوں کا، تو آپ کیوں ساتھ نہیں ہوئے؟ مطلب وہی کمپرومائز آپ بھی شاید کر چکے ہوتے، کیونکہ مولانا تو ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ایک ڈر ہے، وہ آگے نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آپ کو تو ہونا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ مولانا تو بھاگ گئے تھے لندن بقول آپ کے، کیونکہ آپ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے فالوور ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، مولانا بھاگ گئے تھے، آپ تو ادھر ہی تھے، آپ کچھ کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لال مسجد والوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے مولانا سے مشورہ کیا ہے کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ مولانا کہتے جی ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ضرور آپ ایسا قدم اٹھائیں، تو پھر تو حق بنتا، مولانا ضرور قدم اٹھاتے اور ساتھ بھی ہوتے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں کہتے؟ ان لوگوں کا جو نام ہے وہ کیوں سر فہرست آپ نہیں کرتے، جنہوں نے مولانا کو جامعہ لال مسجد والوں کو جو ترغیب دی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آگے جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، جب معاملہ دیکھا تو پیچھے ہٹے کیوں؟ ان کو آپ سامنے کیوں نہیں لے آتے؟ ان کو چھپا کیوں رہے مولانا؟ اصل غدار کون ہے؟ تو آج ان کے ساتھ مل بیٹھنا بہت افسوسناک ہے۔ تیسری بات، بقول آپ کے مولانا کچھ نہیں کر رہے، مان لیتے ہیں، مولانا کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی کبھی سوچا آپ نے؟ ایک بچہ، اسے میں سامنے ٹارگٹ دیتا ہوں، بیٹا وہ شاپر اٹھا لیں، ان کے پاؤں پہ پیچھے سے میں کھینچ لیتا ہوں، بیٹا وہ اٹھا لیں، کیا سمجھیں گے؟ بھئی جانے دیں گے تو میں اٹھاؤں، پاؤں بھی پکڑے ہوئے تو جانے بھی نہیں دیتے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اٹھا لیں۔ بھائی مولانا کے ٹانگیں آپ کھینچ رہے ہیں، مولانا کو پکڑے ہوئے بھی ہیں، مولانا غلط ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ معاون یہ سب کچھ نہیں کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹانگیں بھی آپ کھینچ رہے ہیں اوپر۔ مولانا ختم نبوت کے اوپر کیا کام کیا آپ نے؟ افسوس کی بات ہے، یا تو آپ انہیں آزاد کر دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ ان کا ساتھ دیں، پھر پوچھیں مولانا ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کیوں آگے نہیں ہوتے؟ پھر آپ کا سوال بھی بنتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، دیوبندیوں کو آپ مطمئن نہیں کر پا رہے، اب ٹینک تو وہ سب کچھ آپ کیا کہا انہوں نے، کاپیں ٹانگ رہی ہے وہ سب کچھ تو آپ نے وہ کر دیا ہے، ٹانگیں آپ کھینچ رہے ہیں، تو اوپر سے کہتے یہ بھی کر لو۔ عجیب سوال ہے، مطلب آپ کچھ ہونے نہیں دیتے، صرف بات وہی کمپرومائز، آپ نے کچھ کیا ہوا، یہی لگتا ہے درخواستی جو ادارہ ہے۔ کچھ میں کیا مشورہ دوں؟ میں یقیناً میں خود سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں الفاظوں کو، کہ کہیں میں ایسے الفاظ نہ کہہ دوں کہ دوسرے جو میرے فالوور ہیں وہ کہیں کہ آپ علماء کو ٹارگٹ کریں، میں یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ کا ادارہ ماشاءاللہ، اور آپ نے آج کل جن لوگوں کا وہ پشت پناہی کہتے ہیں، جو آپ کے معاون ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، یقیناً ان کو صرف مولانا فضل الرحمان سے گلہ شکوہ نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے علماء کے خلاف ہمیشہ یہ لوگ اٹھے، یہ ہمیشہ ٹانگیں کھینچتے رہے ہیں علماء کی۔
علماء کی ایک ایک کتاب تقریباً آپ کے اداروں میں وہ کتاب بک موجود ہوں گے، آپ خود اٹھا لیں۔ اگر میں یہاں پر کچھ دکھا دوں، یہاں پر سائٹ پہ لگا بھی دوں، آپ کہیں گے ہمیں آپ بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو پوسٹ دے رہے ہیں ہمیں وہ ایڈٹ کر کے دکھا رہے ہیں، یہ فیک ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہتر ہے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ بک اٹھا لیں، ان کے اوپر دیکھ لیں۔ مولانا صاحب نے خود ان کا نام لیا ہے، شاید بعض لوگ نہیں سمجھے کہ ایک دفعہ میں نام لے لیتا ہوں۔ موجودہ سپاہی صاحب جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے کیوں نام نہیں اٹھایا، کیوں نام مولانا فضل الرحمن نے نہیں کیا، تو یہ لوگ ہیں سپاہی صحابہ کے، یہ سب کچھ ایسا کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف بھی قدم اٹھائے۔ ان کے اندر لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، حضرت کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اوپر یہ سب کچھ واضح ہیں۔ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں ہم یہ آپ کی شکایت ضرور کریں گے، سب کچھ انہوں نے لکھ لیا ہے، شاید آپ دیکھ چکے ہیں، لگتا ہے آپ جان بوجھ کے وہاں پر نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے علماء کے خلاف ہمیشہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ اچھا، یہی لوگ مولانا نے کچھ نہیں کیا اور کچھ کر بھی نہیں رہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، یہ لوگ تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شروع میں جو تنظیم بنایا اس کے نام کو بھی باقاعدہ تک جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ اشاروں کے اوپر مولانا کو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اٹھیں کچھ کریں ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے لیے، جن لوگوں نے کیا ہے ان کا تو پہلے مثال دیکھ لیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے جماعت کا نام تک نہیں بچا سکے، سپاہ صحابہ سے اہل سنت پر نام تبدیل کر لیا، جینے کا حق انہیں تب ملا ہے، اور مزید سختیاں ہوتے گئے۔ اپنے بڑے بڑے علماء کو سب کچھ ہاتھوں سے، کیا میں الفاظ کہوں، آپ واقف ہیں، میں بار بار ایک الفاظ کو نہیں وہ کر سکتا۔ اور اسی طرح آگے چلتے گئے، وہ اپنے ایک نعرے تک بھی، اپنے نعرے کو بھی نہیں بچا پائے۔ وہ کہتے رہے نا، شیعہ کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، یہ نعرے لگاتے کچھ اور سختیاں، تو واہ صحابہ، واہ صحابہ، نعرہ بھی تبدیل، جماعت بھی تبدیل، ہر چیز تبدیل، لیڈر بھی تبدیل۔ مولانا کچھ بھی نہیں۔ جن لوگوں کے آپ پشت پناہی کر رہے ہیں انہیں اتنا کہیں، اب تو وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب، انہیں کہیں اب آپ کچھ کر لیں بس۔ مولانا فضل الرحمن تو نہیں ہے اسمبلی میں، جو لوگ موجود ہیں اسمبلی میں بھی موجود ہے، اسمبلی میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا نعرہ نہیں بچا سکے، جماعت کا نام نہیں بچا سکے، کچھ کر نہیں سکے۔ ہاں، جس پہ وہ نعرہ لگا رہے ہیں یہی کچھ کہ یوم ابو بکر صدیق ہے، ولادت یہ سرکاری طور پہ منایا، بس سیدنا ابو بکر صدیق اب جو ہے نا، یا کیا ہے، اسی چیز کے لیے، اسی دن کے لیے ہم جیے تھے۔ مولانا بن کے مولانا کے لیے سوچیں، اور ایک کارکن کی حیثیت سے نہیں۔ اگر آپ بڑا ایک سوچ رکھتے ہیں لیڈر کی حیثیت سے، تو پھر کردار بھی وہی اپنا، اب کردار وہ اپنا جو لیڈر سے بھی نیچے ہو، کارکن سے بھی نیچے ہو، لیکن دعوے لیڈر سے بھی اوپر۔ ایک کارکن بن کے سوچیں، لیڈر بن کے نہیں۔ جو ایک لیڈر کا سوچ ہوتا ہے وہ ایک کارکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیڈر کے سامنے سب کچھ آگے ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے مصلحت، حکمت، بصیرت، ان سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے، وقت کیا ہے، وقت کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر ایسے چلتے رہیں گے جذباتی لوگ، انہوں نے جذبہ دکھایا تو ادارہ نہیں رہا، جامع وہ جو لال مسجد ہے وہ کب نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے نعرے لگائے، نعرہ بھی باقی نہیں رکھا، اور اپنے جماعت کے نام کو بھی باقی نہیں بچا سکے۔ اور تو اور یہ سب کچھ یہ ختم ہو گئے، وہ لوگ، میں ڈائریکٹ کہہ لوں، وہ شیعت تو اپنی شیعت کے اوپر ابھی بھی قائم ہے، کیا اب نہیں ہے؟ نہیں، اب کو پتہ تھا کہ ہم کمزور ہیں، تو آپ کمزور ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو کیوں ایک دوسرے کو وہ کر کے آپ ابھارنا چاہتے ہیں؟ یہ اشتعال انگیزی ہے، یہ غلط ہے، ایسی بات ہے سوچ سمجھ کے۔ یہ جو ادارہ ہے درخواستی، تو یہ گمان میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے کہ شاید کیا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقول آپ کے مولانا صاحب کے، یعنی مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب مدظل علیہ، ختم نبوت کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کی جو ویب سائٹ ہے، جو ادارہ ہے، جو ان کا پلیٹ فارم ہے، ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے خود ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مولانا اس وقت صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کا جنگ لڑ رہے ہیں، اور تحفظ ختم نبوت کے لیے بہت سا کام کیا انہوں نے۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں ادارے والے،
تو آپ کا جو اعتراض ہے بنتا تو نہیں ہے مولانا. آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے جو ختم نبوت کا ادارہ ہے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے آج کے دن آپ ان کے جو پلیٹ فارم میڈیا جو ان کے پلیٹ فارم ہے تو آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، وہاں پر انہوں نے خود ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے مولانا کے لیے کہ مولانا بہت اچھا کام کیا ہے. مولانا نے ہمارے لیے بھی یعنی ختم نبوت کے لیے بھی کام اچھا کیا ہے، اور بلکہ امتی مسلمہ کے لیے انہوں نے کہا. آپ کا جو سوال ہے نہیں بنتا. تو بہت ادب کے ساتھ اگر کسی کو بات تنقید کرے بھی صحیح، کسی اور طریقے سے کرے، کوئی اور عنوان دے دیں جو اچھا بھی لگے، جو کسی عنوان کے ساتھ بھی ہو، کوئی دلیل کے ساتھ بھی ہو، اصول کے ساتھ، کوئی ضوابط بھی ہونے چاہیے. تو میرا ایک رائے ہے، آپ کے پاس میری ان باتوں سے اختلاف کرنے کا حق بھی ہے. خدا کے لیے بہت ایک اچھا سوچ رکھیں، اور دل کرے بہت کچھ کہوں، آگے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب جو آپ لوگ سننے والے ہیں شاید آپ قیمتی وقت نکال کے اور ان الفاظ کو، اگر آپ میری ان باتوں کے اوپر کوئی رائے قائم کرنا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. نیچے واٹس ایپ نمبر ہے، میسیج بھی کر سکتے ہیں. اگر مزید بھی آپ، کیونکہ اس بارے میں نہیں سمجھ رہا کہ میں، کیونکہ لوگ جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا باتیں کریں گے، ان باتوں کا دفاع کرتے ہوئے دوبارہ بھی شاید کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں. میرے خیال میں وقت نہیں لگے گا، دونوں آپ کے ہاتھ ہیں تو کر لیں گے، آپ پریس کر دیں گے تو شاید آگے بھی اس طرح کے جو بھی ویڈیوز ہوں گے. ہمیشہ میں ویڈیو بناتا ہوں علماء کے دفاع کے لیے، اور یہ اب بھی علماء کے دفاع کے لیے. وہ کارکن نہیں ہوں جمعیت علماء اسلام کے لیے. صرف یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا ہو کے ایک مولانا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی غیر اصولی، کوئی بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوچ سمجھ کے. تو اچھا، یہ میرا اعتراض ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ سمجھوں. مجھے خود تو اصلاح چاہیے نا، کہ میری اصلاح کے لیے آپ مجھے رائے بھی دے دیجئے کہ کیا میں غلط ہوں. ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، آپ مجھے سیدھے راستے کے اوپر لا دیں. تو اس لیے آپ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، واٹس ایپ بھی کیجیے گا. تو وہی ریکویسٹ، چینل بھی سبسکرائب کر لے. تو آج کے لیے فقط اللہ حافظ.